جو چیف منسٹر صاحب نے بریفنگ میں بتایا بالکل صحیح ہے. ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمیں اس دور میں جو وزیر اعظم ملے ہیں وہ تقریباً 8 سبجیکٹس پہ پی ایچ ڈی ہیں. دنیا کا جو بھی معاملہ ان سے بات کرو کہتا ہے گھبرانا نہیں، یہ سب مجھے پتا ہے. ریلیجن ہو، انٹرنیشنل ریلیشن ہو، سیاست ہو، فلسفہ ہو، ادب ہو، میڈیسن ہو، سب معاملات پہ وہ پی ایچ ڈی ہے. اس لیے وہ کسی کی سنتا نہیں ہے. اپنی باتیں اور نئے نئے تجربے، آپ نے بھینس پرائم منسٹر ہاؤس سے بھینسوں کو نکال کر بیچنے سے لے کر یہ جو ماکڑ ہے، ماکڑ کو پولٹری فارم کی فیڈ تک پہنچانے کے جو انہوں نے فارمولے پیش کیے ہیں، سبحان اللہ، کیا کہا جا سکتا ہے. جی ہاں، امیر بنانے کا. تو اس حوالے سے پہلے دن سے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ کنفرنٹیشن میں سندھ کے سی ایم کے ساتھ. جو سی ایم نے تجویزیں پیش کی وہ ہر دفعہ میٹنگ میں تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا، ہمیں پتہ نہیں کہ اتفاق بھی کرتے ہوں گے یا لڑتے ہوں گے یا اختلاف رائے رکھتے ہوں گے، لیکن ٹی وی پہ جب بھی ان کو موقع آتا ہے سامنے ٹی وی پر آنے کا تو ہر وقت وہ سی ایم کی جو تجویز تھی وہ رد کرتا ہوا نظر آتا تھا، یا خود کرونا کو ایک مذاق اور تمسخر کی طور پہ لے رہا تھا، جس وجہ سے آج صورتحال یہ ہے کہ 1 لاکھ کا نمبر جو ہے وہ کراس کر چکی ہے. جیسے برازیل کا پریزیڈنٹ نے کہا کہ آؤ ناچے گھومے، کوئی کرونا نہیں، کچھ نہیں، اسپتال گیا، سب کو گلے لگایا، بڑا دھوم دھڑاکا. تو یہ تو برازیل کے پریزیڈنٹ میں ایک جرأت تھی کہ اس نے ایک بیمار کو گلے لگایا، لیکن یہ خود جو ہے شیشے کا گھر بنا کے بیٹھا ہوا لوگوں کو کہتا ہے کہ کوئی پرواہ نہیں، آپ شہروں میں گھس جاؤ، اور کوئی لاک ڈاؤن نہیں، کوئی کسی کی ضرورت نہیں کنٹرول کرنے کی. اور یہ سب کچھ جو ہے وظیفے شاید وظیفوں سے ختم ہو جائے یا نہ ختم ہو جائے، لیکن ان کے گھر میں اپنے وظیفوں کا انتظام کا پورا انتظام ہے، اس لیے وہ بے خوف رہتا ہے. تو اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے. ہم بھی اللہ کے در دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم غریبوں کی مدد کرے. باقی جہاں تک کرونا کا مسئلہ ہے، لاک ڈاؤن یا نہ لاک ڈاؤن، ابھی بھی ہمیں ضرورت پڑے گی، جیسے آپ کو WHO نے اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے کہا ہے کہ 15 دن آپ جائیں. ہم اس تجویز کی حمایت کریں گے کہ لاک ڈاؤن نام کا نہ ہونا چاہیے، لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، جس میں لوگوں کی موومنٹ ریسٹرکٹڈ ہو. صرف میڈیسن یا میڈیکل اسٹور یا اس قسم کی ہسپتال کے پہنچنے کے وہ جو رعایت ہونی چاہیے، یا ہفتے میں 1-2 روز وہ موومنٹ ہونی چاہیے کہ کوئی گھر کا راشن وغیرہ کوئی امپورٹنٹ چیز لے سکے تو لے سکے، نہیں تو لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. اس سے ہم کافی کنٹرول کر سکتے ہیں اس صورتحال پہ. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ کرونا، جس طرح سی ایم صاحب نے بہت سارے اعلانات کیے، جتنے بھی میں کہتا ہوں، یہ تو آپ کی اتھارٹی کو چیلنج ہوتا ہے کہ آپ سرکاری اسپتال میں کرونا ٹیسٹ کراتے ہیں تو وہ آتی ہے پازیٹو. وہی آدمی کو شک پڑتا ہے کہ میرا یہ ٹیسٹ صحیح نہیں ہوا، وہ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتا ہے، وہاں آتی ہے نیگیٹو. اب لوگوں میں کنفیوژن ہے کہ کس بات کو آگے لیں. کیا سرکاری سطح پہ جو آپ کو کٹس ملی ہیں وہ کٹس نالائق ہیں، ناکام ہیں، یا ایسے فریبی ہیں، یا آپ کا عملہ جو ہے وہ اتنا ٹرینڈ نہیں ہے کہ اس کو پراپر آپریٹ کر سکے اور نتائج درست لے سکے، یا خود سرکار ذہنی طور پہ ایک وبال پیدا کر رہی ہے لوگوں کو ذہنی ڈپریشن پیدا کرنے کے لیے کہ جو بھی آئے، جس کو بھی عام طور پہ کھانسی ہو یا زکام فلو ہو، آپ کہہ دو کہ یہ بھائی تم تو کرونا ہے، چلو کوارنٹین میں. یہ پہلے ہم جیلوں میں تھے تو کوارنٹین وارڈ کا ہمیں پتا تھا کہ وہاں نیا قیدی آتا تھا تو اسے کوارنٹین میں رکھا جاتا تھا، کارانٹین کہا جاتا تھا عام لینگویج میں جیل کے اس وارڈ کو. لیکن اب تو کارانٹین چوندہ جیل میں صحیح ہونے کے پر آئے وہی کوارنٹین دیکھو.
تو یعنی ٹریس کا نظام درست کیوں نہیں ہے؟ اتنے دن ہو گئے، 3 مہینے گزر چکے، آپ نے کیوں نہیں ڈی جی ایل کو کبھی سمن کیا، کیوں نہیں ڈی ایچ اوز کو سمن کیا، کیوں نہیں ایم ایس کو سمن کیا کہ وہ آئیں ان کا جواب دیں گے یہ کیوں ہو رہا ہے، کیوں سب اسٹینڈرڈ ٹیسٹ ہو رہی ہیں؟ نمبر 1۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے جو بھی ہاسپٹلز ان کوارنٹین کے حوالے سے منسوخ کی ہیں، وہاں کسی بھی طرح کوئی بھی میں آپ کو بتاؤں پیناڈول کی گولی بھی نہیں ہے۔ آپ کی پیپلز پارٹی گراس روٹڈ پارٹی عوامی پارٹی ہے، آپ اپنے ورکرز کو بولیں کہ کسی ہسپتال میں چلے جائیں، بدترین جو کہتے ہیں کہ جو بھی کوارنٹین ہوگا وہاں تو وہ ڈیٹول سے اس کے فرش اور اس کو پوچھی ہوگی دیواروں کھڑکیوں کے کہ یہ جراثیم پھل پھول نہ سکے، لیکن میں کہتا ہوں کہ سمپل پانی سے بھی وہ دھویا نہیں جاتا، صاف پانی سے، فنائل تو دور کی بات ہے، بدبودار وارڈ ہے، کوئی آدمی رہ نہیں سکتا، اس لیے آپ کی 90% آبادی جو ہے جو انفیکٹڈ لوگ ہیں وہ گھروں میں رہنا پسند کرتے ہیں، آپ کے وارڈز میں جانا پسند نہیں کرتے۔ تو وہاں یہ کیوں نہیں سندھ حکومت انتظام کر پا رہی ہے کہ وہاں صفائی ہو، وہاں مینجمنٹ ہو، وہاں ڈاکٹرز ذمہ وار ڈاکٹرز ہوں اور وہ ان مریضوں کو سنبھالیں اور اس طرح کا انتظام بہتر کر سکیں۔ اور باقی جو صورتحال خراب ہے وہ تو ساری دنیا میں یورپ امریکہ بھی کنٹرول نہیں کر سکی کہ آپ کے پاس وینٹیلیٹرز کی سہولت نہیں ہے، پیشنٹ زیادہ سیریس ہو جاتے ہیں، وہ نہیں سنبھالے جا سکتے۔ لیکن آٹو امیون کا جو نظام ہے اس نظام کو بہتر بنانا، صفائی کو بہتر بنانا، اور پھر جو ہاسپٹل اب کرونا گیم جو شروع ہو گئی ہے، ایک عام آدمی ہارٹ کی تکلیف میں جاتا ہے اسپتال، ڈاکٹر اٹینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ڈاکٹر آپ کی تنخواہ کھاتا ہے، آپ نے وارڈ بنائے NICVD پتہ نہیں کیا کیا، بلاول صاحب تو ساری دنیا میں اس کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم نے اتنے NICVD کھڑے کر دیے ہیں، لیکن کوئی دل کی تکلیف کا پیشنٹ جائے جس کو تھوڑی گھبراہٹ ہو اور سانس پھولتی ہے، اس کا علاج نہیں ہوگا، نکال کر پھینک دیتے ہیں کہ تم کرونا جاؤ کرونا سینٹر میں۔ عام آدمیوں کی جو بخار کی، جو عام ملیریا کی جو عام علاج ہوتا تھا سرکاری اسپتالوں میں، وہ بھی بند ہو گیا ہے۔ تو برائے مہربانی اس پہ بھی دھیان دیا جانا چاہیے کہ کرونا ٹھیک ہے ایک سیریس بیماری ہے، وبا ہے، وہ ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، لیکن عام بیماری کا علاج یہ مرنے والوں، کیونکہ لوگ اتنے ہی مرتے ہوں گے، ہمیں پتہ نہیں، کیونکہ ہمارے پاس پہلے گنتی نہیں تھی، اب ایک آدمی کی گنتی ہونا شروع ہو گئی ہے، تو اس لیے پتہ پڑتا ہے کہ اس 24 گھنٹوں میں 100 لوگ مرے، اس 24 گھنٹوں میں 1000 مرے، فلانا مرے، 3 مہینوں میں 10,000 مرے، یہ ہم گنتی کاؤنٹنگ شروع کی ہے، اس لیے ہمیں پتہ پڑتا ہے لوگ، نہیں تو لوگ اس سے بھی زیادہ مرتے ہوں گے اور مر رہے ہوں گے، جو ہمارے کاؤنٹ میں آ گئے وہ ہم نے کرونا میں بتا دیا۔ تو یہ تھوڑے سسٹم کے فلاز ہیں، ان فلاز کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی جہاں تک آپ عوام کے حق میں، اس وبا کو فیس کرنے کے حق میں جو بھی مشترکہ لائحہ عمل بنایا جائے گا، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2 ہے آپ کی NFC ایوارڈ۔ ہم کیونکہ پاکستان کو ایک وفاقی، جمہوری اور پارلیمانی نظام کے تحت چلانے کے حق میں ہے۔ پاکستان میں کوئی یونٹری فارم آف گورنمنٹ نہیں چل سکے گی، مارشل لائن کتنی لگی نہیں چل سکی، اور صدارتی نظام آئے وہ نہیں چل سکے۔ تو یہ تینوں نظام ناکارہ ہیں۔ پاکستان ایک کثیر القومی ملک ہے، کثیر القومی ملک ہونے کے ناطے، اور کثیر القومی صرف ملک نہیں ہے لیکن یہ بنائی کثیر الاقوام کی بنیاد پہ، ان کی رائے کے مشورے کی بنیاد پہ بنا ہے پاکستان کبھی بھی ایک فطری نیچرل اسٹیٹ نہیں تھی، قوموں نے بیٹھ کے اس ملک کو تشکیل دیا تھا۔ 1940 کا ریزولوشن ایک اس کا آؤٹ لائنز ہے، لیکن اگر آپ اس کے تحت اس پاکستان کو وفاقی پارلیمانی جمہوری بنیاد پہ نہیں چلائیں گے تو آدھا پاکستان آپ کھو چکے، اور دوسرا پاکستان کھونے کے لیے روزانہ آپ کو وہ بھیانک خواب دیکھتے ہیں۔ جو بھی حکمران ہیں
جو پاکستان کے سپہ سالار بنے بیٹھے ہیں، ان کو روز یہ خواب نظر آتے ہیں کہ پاکستان کا کیا ہوگا، پھر ہمیں تقریر میں بتاتے ہیں کہ بڑے خطرناک حالات ہیں، 5 سال چلے، 10 سال چلے، بڑی بین الاقوامی سازشیں ہو رہی ہیں۔ کوئی بین الاقوامی سازش نہیں ہو رہی ہے۔ پہلے بھی پاکستان انہی لوگوں نے توڑا تھا جو وفاق میں بیٹھے تھے، حکمران تھے۔ اب سارے ڈی کلاسیفائڈ پیپرز آ گئے، امریکہ سے لے کر ساری دنیا کے ڈی کلاسیفائڈ پیپرز آ گئے، جس میں بتایا گیا ہے کہ بنگلہ دیش کو، اس پاکستان کو بنگلہ دیش کس نے بنایا۔ تو اس پاکستان کو کامیابی سے چلانے کے لیے، ابھی کہتے ہیں فیلڈ اسٹیٹ ہے، ہم کہتے ہیں کیوں فیلڈ اسٹیٹ ہے؟ اس پاکستان کو کامیابی سے چلانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو اس کی اکائیاں ہیں، جو اس کے فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، جو اس کی خالق قومیں ہیں، ہم پاکستان کے خالق ہیں۔ سندھی، بلوچ اس زمانے میں نہیں تھے، بنگالیز تھے خالقین میں، پنجابی بھی اس زمانے میں نہیں تھا، وہ یونٹس پارٹی کی قیادت میں کام کرتے تھے۔ تو ہم جو خالقین ہیں، ان خالقوں کو پاکستان کے حقیقی پورے معنی مفہوم کے ساتھ مکمل آزادی اختیار منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ لوگوں کو اس بنیادی حق سے محروم کریں گے، معاف کرنا میری اردو کمزور ہے، ریگولر نہیں بولتا، اس لیے تھوڑی گڑبڑ ہو جائے تو معافی چاہتا ہوں۔ تو جب تک ان خالق قوموں کو اپنی مکمل آزادی اختیار کے ساتھ پاکستان کا شراکت کار نہیں سمجھا جائے گا، تب تک یہ پاکستان کبھی بھی کامیاب ریاست کی طرف اپنے قدم نہیں بڑھا سکے گا۔ اس کے لیے NFC ایوارڈ کے حوالے سے ہمارا تو نقطہ نظر یہ تھا اور ہے کہ سارا جو صوبوں کے اپنے وسائل ہیں، معدنی وسائل ہیں، اوور دا سوائل ہیں، انڈر دا سوائل ہیں، جو بھی وسائل ہیں، ٹیکسز ہیں، وہ صوبے کلیکٹ کریں، صوبوں کو اختیار ہونا چاہیے، وہ کلیکٹ کریں، پھر وفاق اپنی ضروریات صوبوں کو بتائے کہ بھئی آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں، ہمیں وفاق کو چلانے کے لیے، فوج کو چلانے کے لیے، قرضہ جات ادا کرنے کے لیے اور کوئی نظم نسق انتظام چلانے کے لیے ہمیں اتنے پیسے چاہیے، ہم سندھ سے اتنا % لیتے ہیں، بلوچستان پشتونخوا سے اتنا لیں گے، پنجاب سے اتنا لیں گے، ہم رضامند ہوں گے دینے کے لیے، اپنا پورا حصہ ادا کرنے کے لیے۔ لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ پیسے جمع کریں، آپ پیسے جمع کریں، ایک طے شدہ کاؤنسل آف کامن انٹریسٹ جو آپ نے آئینی ادارے بنائے، میں نے نہیں بنائے، ہمیں 73 کے آئین پہ سینکڑوں اعتراضات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ملک کا چلتا ہوا آئین ہے تو ہم اس کو نہ صرف مانتے ہیں لیکن احترام بھی کرتے ہیں اس کا۔ تو اس حوالے سے آپ نے CCI بنائی ہے، آپ نے NFC ایوارڈ بنائی ہے، یہ ضروری ہے کہ جو NFC ایوارڈ میں طے ہے وہ طے شدہ رقم جو ہے وہ صوبوں کو منتقل ہو۔ آپ کو دوسرے اخراجات میں کمی کرنے کے لیے سوچنا چاہیے جو زیادہ ملک پہ بوجھ ہے۔ تو لیکن میں چیف منسٹر صاحب سے مخاطب ضرور ہونا چاہتا ہوں، اور نثار کھوڑو صاحب پیپلز پارٹی کے صدر سے، ہم آپ کے NFC ایوارڈ کے لڑے، NFC ایوارڈ وفاق سے آپ کو لے کر دیں اور زیادہ بڑھوانے کی جدوجہد میں آپ کے ساتھ ہم پیٹھ پہ لاٹھیں کھائیں، لیکن کیا یہ میرے بچوں کا حق نہیں ہے کہ اسپتال میں ان کو دوائی ملے؟ کیوں نہیں ملتی؟ ایک بچے کو کتا کاٹتا ہے، اس کو ویکسین نہیں ملتی، کیوں نہیں ملتی؟ پینے کا صاف پانی نہیں ملتا، تھر میں بچے بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، کیوں مر رہے ہیں؟ تو جب ہم آپ کی اس جنگ میں مشترکہ ہیں، ہم نے آپ اپنا اعتماد اور امانت آپ کے حوالے کی ہے، تو آپ اس میں خیانت نہ کریں۔ آپ امانت دار کے طور پہ وہ سارے وسائل جو ہیں لوگوں کی فلاح بہبود پہ، ان کی تعمیر ترقی پہ خرچ کریں، تو صرف ڈاکٹر قادر مکسی نہیں، یہ ساری جماعت سندھ کا بچہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ عمران خان کون ہوتا ہے یا وفاق کون ہوتا ہے کہ صوبوں سے اگر پاکستان چلانا ہے تو ان کو صوبوں کے احساسات کا اندازہ کرنا پڑے گا۔
ان کی حجتیں اور ضرورتیں پوری کرنی پڑیں گی۔ بچوں کو نوکری نہیں ہے، بچے خودکشیاں کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ ایک آپ دیکھ لیں کرپشن سندھ میں کتنی انسٹیٹیوشنلائز ہو گئی ہے۔ آپ ٹریجری میں چلے جائیں، مراد علی شاہ کیونکہ فینانس کے منسٹر ہیں، ایک چپراسی کو لیں، کلرک کو ماڈل کے طور پر لیں، وہ 10 کروڑ کے بنگلے میں رہتا ہے۔ ایک ٹریجری آفیسر ہے، اس کے دبئی میں اکاؤنٹ ہے، لندن میں اکاؤنٹ ہے، کوئی پوچھتا ہے بھائی تمہاری تنخواہ 40,000 50,000 1 لاکھ تم نے کہاں سے اربوں روپے لیے، کہاں سے لائے ہو؟ یہاں ہسپتال کا جو ایم ایس ہے وہ 10 کروڑ کا ٹھیکہ لے کر آ کر اسپتال کا ایم ایس بنتا ہے۔ باقی ایریگیشن روڈز وغیرہ یہ تو آپ دیکھیں بادشاہی کیا بادشاہی چلتی ہے۔ برائے مہربانی ان چیزوں پہ پیپلز پارٹی نے 24 سال سندھ پہ حکمرانی کی ہے، بہت کما لیا، بہت کما لیا۔ اب سندھ کی فلاح بہبود تعمیر ترقی کے لیے کام کریں۔ ساری سندھ آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ یہ NFC ایوارڈ کی لڑائی میں ہم آپ سے شاید پہلی صف میں کھڑے ہوں گے۔ آ جائیں 18 ترمیم، ہم کسی طور پہ ریورس نہیں کرنے کے حق میں نہیں ہیں کہ کوئی سے امینڈ کرے۔ بہت مشکل سے بھٹو صاحب کا وعدہ تھا، بھٹو صاحب کا وعدہ تھا کہ 10 سال کے بعد صوبائی خود مختاری آئے گی، 73 کے آئین کو امینڈ کریں گے صوبوں کے حقوق کے تناظر میں، لیکن مارشل آ گئی، نہیں ہو سکا۔ بہت بڑی قربانی کے بعد، بے نظیر صاحبہ جیسے لیڈر گنوانے کے بعد، ہزاروں بچے خودکش بموں میں مرنے کے بعد، کوڑے کھانے کے بعد، آج ایسی صورتحال پیدا ہوئی ملک میں کہ ملک کی ساری بڑی جمہوری پارٹیاں اس بات پہ متفق ہو گئیں کہ آئیے آئین کو عوام کے حق میں اور قوموں کے حق میں ترمیم کرتے ہیں، جس میں ساری جمہوری پارٹیوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا۔ بلوچستان کی پارٹیوں نے، پشتونخوا کی پارٹیوں نے، سندھ کی پارٹیوں نے، پنجاب کی پارٹیوں نے، سب نے مشترکہ طور پہ یہ جو ایک تانا ہو رہا تھا کہ پنجاب سارا مال کھا جاتا ہے اور پنجاب اس جمہوری ہلچل میں ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو مسلم لیگ نواز جو تھی انہوں نے اپنا کردار ادا کر کے ثابت کیا کہ وہ پاکستان کے جمہوری ہلچل میں لوگوں کے ساتھ ہیں۔ تو یہ ترمیم آئی، بہت ساری چیزیں رہ گئیں، بہت ساری چیزیں رہ گئیں۔ اس لیے ہم آج کہہ رہے ہیں نا، راہ چلتے ہوئے 17 لاکھ لوگوں نے لکھا کہ سندھ میں ڈومیسائل اور PAC غیر سندھیوں کو نہ دیا جائے، جو اللیگل امیگرینٹس ہیں یا جو امیگرینٹس ہیں جو روزگار کے لیے آئیں ان کو مستقل شہری نہ کیا جائے۔ یہ نسلی لسانی قبضہ گیری اس لیے ہے سندھ میں کہ ہر کوئی نسلی اور لسانی بنیادوں پہ اپنے اپنے گروپ بنا کے اپنی سیاسی اکثریت اور حق میں چاہتا ہے سندھ پر، اس لیے یہ ساری صورتحال کھڑی ہوئی ہے۔ تو ہم اس کے اور حق میں ہیں، پروونسز کے حق میں، آٹونامی منتقل کرنے کے اور حق میں، کہ 18 ترمیم میں اور زیادہ ایسی ترمیم آئے کہ صوبوں کو زیادہ سے زیادہ اختیار منتقل ہوں۔ یہ نہ ہو کہ آپ منتقل کریں، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ پیپلز پارٹی ہمارے احساسات کو بھڑکانے کے لیے واقعی بات کر رہی ہے یا واقعی عمران خان اس معاملے میں سنجیدہ ہے۔ اگر عمران خان واقعی سنجیدہ ہے تو عمران خان کو تو آئینی رستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ 2/3 میجارٹی اسمبلی میں جس کی حکومت خود محتاج ہے، 2-4 ووٹوں پہ کھڑی ہے، جس کی حکومت خود محتاج ہے، جبھی بھی اسلام آباد نے چاہا، پنڈی نے چاہا 2 ووٹ آگے پیچھے کیے تو اس کی حکومت ڈھیر ہو جائے گی، تو وہ کہاں سے 2/3 میجارٹی لائے گی اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں، کہ آئینی ترمیم لا سکے؟ وہ کہاں سے سینیٹ میں 2/3 میجارٹی لائے گی کہ آئینی ترمیم آئے اور 18ویں ترمیم ختم ہو جائے؟ تو میں سمجھتا ہوں ہمیں ہوشیار ضرور ہونا چاہیے، ہوشیار ضرور ہونا چاہیے۔ یہ بدبخت لوگ کبھی کبھی آرڈیننس کا سہارا بھی لے کر آ جاتے ہیں میدان میں، تو ہمیں ہوشیار اور خبردار رہنا چاہیے کہ ایسی کوئی بھی حرکت ہو جو صوبوں کے حقوق پہ ڈاکہ زنی ہو، ہمیں اس کے خلاف بھرپور مزاحمت کرنی چاہیے۔ لیکن ہم آپ کے پاس انتظامی اختیارات آپ کے لیے کیوں مانگیں CM صاحب، جب آپ میرے وطن کا تحفظ نہیں کر سکتے؟ آپ بحریہ کو 16,000 ایکڑ زمین بغیر پوچھے دے دیتے ہیں، آپ DHA کو 25,000 ایکڑ زمین دے دیتے ہیں، آپ ذوالفقار آباد جیسے پروجیکٹس کو ہم بناتے ہیں،
آپ جھوٹے ڈومیسائل نہیں روک سکتے، تو پھر ہم آپ کے لیے، آپ ہمارا پکا قلعہ کو ایک تاریخی وہ حیثیت نہیں بحال کر سکتے، آپ ہمارے جو کھیرتھر ہل کو بحال نہیں کر سکتے، تو ہم ایسے اختیارات کیوں آپ کے لیے مانگے؟ آپ بھی تو ہمارا بھروسہ کچھ بڑھائے نا میرے بھائی، آپ کے بھی ذمہ ہے کہ آپ کو اتنا سارے اختیار، اتنی حکومت، اتنی بادشاہی، آپ سفید اور کالے کے آپ لوگ مالک ہیں سندھ میں، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، ان چیلنج ہیں آپ 12 سال سے حکمرانی کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی اگر یہ چھوٹے چھوٹے مسائل آپ ہمارے وطن کا تحفظ نہیں کریں گے، ہمارے روایات، ہماری رسم و رواج کا تحفظ نہیں کریں گے، اور یہ جھوٹ موٹ کی کہانیوں سے یہ اویکیو ٹرسٹ، یہ فلانا ٹرسٹ، یہ فلانی ریاست، یہ فلانا ریاست، یہ سارے تماشے ختم نہیں ہوں گے سندھ میں، تو کیسے ہم سندھی آپ کے لیے جے جےکار کریں گے؟ اس لیے میں معافی چاہتا ہوں اگر کوئی میری بات آپ کو بری لگے تو، لیکن یہ حقائق ہیں، ان حقائق کو دیکھ کر ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، باقی اسٹیل مل ہے، اسٹیل مل کا ایشو جو ہے، دیکھیں پرائیویٹائزیشن آپ نے شروع کی، اب بلیم گیم شروع ہو گئی ہے، پرائیویٹائزیشن کی پالیسی پیپلز پارٹی لائی، سارا ملک پرائیویٹائز ہو گیا، بھٹو صاحب نے نیشنلائز کیا، آپ نے ڈی نیشنلائز کیا، ڈی نیشنلائز نہیں کیا بلکہ پرائیویٹائزیشن کر دیا، جو بڑا بڑا کھلاڑی تھا اس نے سب کچھ بیچ کے اپنے جیب میں ڈال دیا۔ اسٹیل مل ماضی کے اٹھا کے دیکھیں گے تو اسٹیل مل جو ہے وہ آپ کے بھی پرائیویٹائزیشن کی لسٹ پہ چڑھی ہوئی ہے۔ قطاری صاحب اور گران صاحب کا ٹائم دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، شاہ صاحب نہ کر رہے ہیں تو وہ دیکھیں گے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہزاروں مزدوروں کے، جیسے آپ نے کہا 38,000 ایکڑ شاید اس کی زمین ہے، یا 28,000 ایکڑ زمین ہے، مجھے صحیح فگر یاد نہیں ہے اسٹیل مل کو، کراچی میں، ٹھٹا میں، نہ 19,000 کا متھے ہے، 19,000 تو ہتے ہے، 18,000 کراچی جی ہے، آئی ٹھٹے جی، مکلی جی، جھپی جی، کوائریزن جی ہے۔ تو اگر کوئی وفاق اگر کوئی یونٹ کرتا ہے تو وہ کارخانہ بھیجے، ہماری زمینیں کیوں بھیجے گا؟ آپ مشینیں بھیجیں، بھائی آپ کو اسٹیل مل نہیں چلتی، آپ کسی اور کو دے دیں، آپ کی نہیں چلتی، لیکن آپ ہمارے اثاثے کیوں بھیجیں گے 28,000 ایکڑ زمین؟ یہ کس نے حق دیا ہے آپ کو کہ آپ اس کارخانے کے ساتھ ہماری اتنی زمینیں بھیج دیں؟ یہ کسی بھی صورت میں ہم الاؤ نہیں کریں گے، لیکن ہم یہ بھی الاؤ نہیں کریں گے کہ آپ مشین بھیجیں۔ یہ مزدوروں کا حق ہے، مزدوروں نے 20-25 سال یہاں اپنا خون پسینہ دیکھ کر اس ادارے کو چلایا ہے، اگر نہیں چل سکتا ناکام ناحل آپ ہیں، آپ نے ریٹائرڈ جنرل یہاں چیئرمین بنا کے بٹھائیں جن کی ناکامی کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے یہاں بہت برائیاں اور بہت کرپشن ہوئی ہے، بربادی ہوئی ہے۔ اس لیے اگر سندھ حکومت، مجھے پتہ نہیں کہ پرائیویٹائزیشن میں حکومت کے طور پہ آپ کو بٹ دینے کا حق ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر سندھ حکومت کوئی قانونی چارہ ڈھونڈے اور یہ اپنے ذمہ لے تو برائے مہربانی جو آپ کے انڈر پہلے کچھ چل رہا ہے، جیسے ٹھٹا شوگر مل تھا، دادو شوگر مل تھا، 9 شوگر مل تھا، تو ایسا حال پھر اس سے مل جانا کیجیے گا کہ ایسا حال نہ ہو جائے کہ اس سے مل کا بھی۔ تو اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں کہ مزدوروں کے حقوق، مزدوروں کی نوکری، مزدوروں کے بونس، مزدوروں کے بچوں کے لیے تعلیم، ہسپتال کی سہولتیں اور یہ سب آئندہ نسلوں کے لیے زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں، بڑی مہربانی۔ ہاں، کرونا پہ یہ 2 یا 3 ایسے کیس ہوئے۔ اچھا، اب میں آپ کو جو میرا میں ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن میں نے کیونکہ کافی میٹنگ اٹینڈ کی اور پتہ کیا ہے، اب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے کیا کیا ہے پہلے سے پتہ کرنا۔ یہ جو پی سی آر ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ پی سی آر ٹیسٹ 70 سے 80% ایکوریسی کی آتی ہے۔ اس ایکوریسی میں کافی چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں کہ سب سے بڑی بات ہے کہ وائرل